السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے سالہ وا سے جو الفاظ بنتے تھے اور ان سے جو اسم بنتے تھے اور جو فعل بنتے تھے ان کو ہم نے دیکھا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے سالہ وا سے بننے والے الفاظ، ان کی تعداد 99 ہے۔ تو 99 الفاظ ان سے بنے ہیں، اور یہ یعنی ایک کم 100 الفاظ سے بنے ہیں اس سے سالہ وا سے، ان 3 حرفی لفظ سے۔ اس سے اسم جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ جو سالہ وا ہے اس میں ہم نے لام کو 2 دفعہ لگایا تھا، تو یہ سلہ بن گیا تھا، کیونکہ آخر پہ واو جو ہے یہ حرف علت ہے۔ تو اس واو کو آپ جو ہے یا میں بدل سکتے ہیں، کھڑی زبر میں بدل سکتے ہیں، تو جو عربی میں زبان میں جو بھی آسان طریقہ ہوگا اس حساب سے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم لام کو 2 دفعہ پڑھیں گے تو یہ صلاح بن جائے گا، اور اس کا مطلب ہوگا بار بار دعا کرنا۔ اور اسی طرح سے اس سے نماز کا جو ہے نماز پڑھنا وہ بھی اس میں سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو صلاح سے بہت سارے لفظ بنیں گے، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ صلاح سے یصلی بنتا ہے، تصلی، نصلی، اصلی۔ تو یہ فعل مضارع کے اندر تم، وہ، ہم اور میں، ان کے صیغوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اسم بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ، اور صلاۃ کا مطلب ہے نماز۔ اور ایک اور اسم بنتا ہے مصلی، مصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے والا۔ تو جو 12 دفعہ صلاح سے بننے والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، 83 دفعہ اس کے اندر صلوات سے یعنی نماز سے بننے والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، 1 دفعہ مصلی کا لفظ آیا ہے، اور 3 دفعہ مسلین آیا ہے، مسلین 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن پاک میں ان آیات کو ہم جا کے دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو پہلے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو فعل ہے ان کے کون سے الفاظ بنتے ہیں۔ تو فعل میں سے جو سورہ آل عمران کے اندر ہے، جہاں پہ زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، پس اس کو آواز دی فرشتے نے، وَهُوَ، اور یہ والا جو واو ہے یہ حالیہ ہے۔ ہم نے کہا تھا واو حالیہ وہ ہوتا ہے جو حال کو بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ، اور اس حالت میں جب کہ وہ کھڑا ہوا تھا، یصلی، نماز پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب، محراب کے اندر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی، تو اس وقت فرشتے نے ان کو پکارا، اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے محراب کے اندر۔ وَلَتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، تو یہ صلی، یصلی، یصلی سے یصلو، لم یصلو، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہرگز نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے آگے ہے فل یصلو، تو فا جو ہے، فل جو ہے یہ یصلو کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اصل لفظ جو ہے وہ یصلو ہے۔ فل یصلو، تاکہ وہ نماز پڑھیں، کا مطلب ہوگا تاکہ وہ نماز پڑھیں، معا کا آپ کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک نصیحت کی تھی کہ آپ ان میں سے جب کوئی مر جائے تو کبھی بھی ان کے اوپر ان کے لیے دعا نہ کریں، منافقین کے لیے، اور نہ ہی ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں۔ منافقین کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی۔ ہم زندگی کے اندر کسی کے اوپر کبھی یہ نہیں کہہ سکتے وہ منافق ہے۔ منافق کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ وہ رکھا ہے، ایک پردے میں رکھا ہے۔ اس کی وجہ کافی ساری ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ کون کون سے منافقین ہیں، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو بتایا تھا، لیکن ان میں سے باقی کسی کو نہیں بتایا گیا کہ کون سے وہ لوگ منافقین میں سے۔ ان کی نشانیاں ضرور بتائی گئی ہیں، لیکن ہمارا کام نہیں ہے کسی کو منافق کہنا۔ اس کے بعد خذ من اموالہم صدقۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے جو صحابہ ہیں ان کے مال میں سے صدقہ لیں، اس کو پاک کریں، اور اس کے ذریعے اس کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے،
کیونکہ ان کی شفاعت سے ہی ممکن ہے کہ ہماری کامیابی ہو سکے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، هو الذی وہ جو یصلی علیکم تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے یا تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی۔ ان اللہ بے شک اللہ، یہ ہم کسی دن دیکھیں گے کہ جو انا ہے اس کو انا جو ہے یہ حرف ایسا حرف ہے جو آنے والے اسم کے اوپر اس کو نصب کر دیتا ہے۔ تو ان اللہ، یہ بیسیکلی جو لفظ تھا وہ ہے اللہ وملائکتہ، وملائکتہ، یہ اللہ کے اوپر بھی پیش تھی، اللہ کے نام کے اوپر بھی پیش تھی، اور ملائکت کے اوپر بھی پیش تھی، تو قاتہ تھا، لیکن انہ کی وجہ سے ان اللہ بن گیا ہے اور ملائکتہ ہے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بہت آپ سنتے ہیں یہ آیت جمعہ والے دن خاص طور پہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ کہیں پہ ہم اس کا ترجمہ نماز پڑھنے میں کر رہے ہیں اور کہیں ہم اس کا ترجمہ درود میں کر رہے ہیں، تو جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو وہاں پہ اس کا ترجمہ درود میں آئے گا کہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلو، اب یہ حکم ہے، صلو ایمان والو تم درود بھیجو، علیہ اس کے اوپر، وسلموا تسلیما، فلا صدق ولا صلی، اب یہ ہے فلا صدق، نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ یہ ایک ذکر ہے کسی کافر کا جس نے جھٹلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس نے وہ کیا، غرور کیا، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فلا صدق ولا صلی۔ آگے جو آیت ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے جس نے کیا کیا، وَذَكَرَ اسْمَ، اور اس نے اس کا نام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فَصَلَّى، اور اس نے نماز پڑھی۔ اب یہاں پہ دو چیزیں آپ دیکھتے ہیں، یہاں پہ جہاں جہاں پہ یا اور تا ہیں یہ سارے فعل مضارع ہیں، یا یہاں پہ حکم ہے تو صلی، اور جہاں پہ یا نہیں آ رہا تو یہ فعل ماضی ہیں، تو صلو ان سب نے، یا الذین صدق ولا صلی، اور نہ اس نے نہ اس نے سچ بولا یا تصدیق کی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، وذکر اسمہ، تو یہ والے جو ہیں صلی، فصلی، صلی، یہ سارے فعل ماضی کے ہیں۔ فصلی لربک وانحر، تو تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دو۔ یہ سورہ کوثر میں سے کچھ آیات ہیں۔ آگے جو ہیں کافی سارے 88 دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہ آیات جو الفاظ ہیں وہ ہے صلاۃ سے، نماز سے، یعنی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے اوپر، ویقیمون الصلاۃ اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنہا لکبیرۃ، تو جو لوگ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، استعین، ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، استعانہ کا مطلب ہے مدد مانگنا، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور صلاۃ کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ تو یہاں پہ صلوات جو ہے یہ صلوات ہے، یہ صلوات جو ہے یہ صلاۃ کی جمع، اور یہاں پہ سے ہم رحمتیں لیں گے، اس کا مطلب ہوگا اولئک علیہم، ایسے لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، صلوات من ربہم ورحمہ۔ وقام الصلاۃ حافظوا علی الصلوات، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نمازوں کے اوپر، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پہ جو نماز وسطیٰ ہے یعنی نماز عصر ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 2 دفعہ قرآن پاک میں یہ ذکر آیا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وأقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، تو اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اس وقت تھا جب کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اس حالت میں نماز نہ پڑھو جب کہ تم اپنے ہوش میں نہ ہو، کیونکہ شیطان اس دوران آپ کے منہ سے وہ الفاظ نکلوا سکتا ہے جو کہ آپ کو کفر کی طرف لے جا سکتے ہیں۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ نماز کو قصر کرنے کا حکم ہے یہاں پہ. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین کے اندر سفر کر رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَوْ يَفْتِنُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اگر تم ڈر کی حالت میں ہو یا تمہارے اوپر اس چیز کا خطرہ ہو کہ تمہیں کافروں کی وجہ سے کوئی فتنے کا خطرہ ہو، تو تم سفر کے دوران اپنی نماز کو قصر کر لیا کرو. تو تقصیرو کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے من الصلاۃ. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور قعود کی حالت میں اور اپنے جنوب کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یہ نماز کی فرضیت کے بارے میں حکم ہے. بے شک نماز جو ہے وہ مومنین کے اوپر ایک لکھی گئی فرض چیز ہے. اس کے بعد جو منافقین ہیں ان کی نشانی بتائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بالکل ہی ڈھیلے سے ہو کے، اور ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا، کسالہ کی حالت میں نماز قائم کرتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ وضو کا حکم ہے نماز کے بارے میں، یا غسل کرنے کا حکم ہے. الذین، پھر ان لوگوں کی نشانیاں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، پھر اگین ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو کہ کفر کے قریب ہیں، کہ جن کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے لیکن وہ اس میں کھیل میں پڑے رہتے ہیں، یا حضف کے اندر پڑے رہتے ہیں، یا لعب کے اندر پڑے رہتے ہیں. تو یہ کافی ساری ہیں. آگے یہ والی ہے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اب دیکھیں صلاتن اور ہم جو ہے ان کو آپس میں ملا کے ایک مرکب اضافی بنایا گیا. تو یہ صلات اور ہم تھا، یہ صلاتن جمع ہم. تو صلاتہم کو جب علا کی وجہ سے جو صلات کے نیچے زیر آ گئی تو علا صلاتی، پھر اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہم میں چلا گیا ہے، علا صلاتہم. تو یہ مرکب اضافی ہے، اپنی نمازوں کے اوپر یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا. یہ ہمارے اسلام کا پورا ایک سمجھنے کے خلاصہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صلاتی میری نماز، تو صلاتن اور اس کے ساتھ یہ لگا دی، چھوٹی یہ لگا دی تو بن گئی میری نماز، یہ بھی مرکب اضافی بن گیا. ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ بہت ساری آیات ہیں جو 88 آیات. تو یہ ساری کی ساری بجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریہ، بہت زیادہ پڑھتے ہیں. رب اجعلنی، رب اے میرے رب بنا دیجئے، مجھے مقیم الصلاۃ، یہ نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا یہ کن کی دعا ہے. اس کے بعد یہ تو صلواتن، صلاتن، صلاۃ، صلاتہم، صلواتہم، صلاتہ، اس کی نماز، وقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. صلاۃ قبل صلاۃ الفجر، قبل صلاۃ، نماز فجر سے پہلے. تو یہ بہت ساری آیات ہیں. میں تھوڑا سا آخر پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ والی جو ایک آیت ہے جس میں مصلی کا ذکر ہے، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. آگے جو ہیں یہ مصلی سے ہے، مصلی سے مصلیانی اور مسلین. مسلیون تھا لیکن مسلیون کو بعد میں جب اس کو تبدیل کریں گے نصب اور جر کے اندر تو مسلین بن جائے گا. الا المسلین قالوا لم نق من المسلین فویل للمسلین، مسلین کے لیے نماز پڑھنے والوں کی تباہی ہے. ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسرے کام نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تباہی ہے. تو آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا تھا لیکن الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کے اندر جو 99 دفعہ صلوات سے بننے والے الفاظ ہیں ان کو دیکھا ہے.
جزاک اللہ خیر. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم.